اقبال ایک نیا مطالعہ۔ ثاقب رضا اقبال مفکر اسلام بھی تھا، وہ شاعر بھی تھا اور فلسفی بھی۔ اقبال سیاستداں بھی تھا اور صوفی بھی۔ اقبال نے جہاں ایک طرف اسلام کا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اس کی تہ میں ڈوب کر کچھ قدیم اور کچھ جدید موتی دریافت کیے، وہاں اس نے مغربی تمدن کو بھی بے نظر غائر دیکھا۔ مغرب کے علوم و فنون کو وہ بڑی حد تک قائل تھے۔ اقبال فرنگی ادبیات بالخصوص برطانوی اور جرمن شعر و ادب کی عظمت کے بھی معترف تھے۔ اقبال کی بنیادی شخصیت ایک شاعر کی ہے، لیکن انہوں نے حصار شاعری میں اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ چنانچہ اسی فکر کے تحت اقبال اس خیال کے داعی تھے جس کا اعتراف مغرب کے حکماء نے بھی کیا کہ یونانی علوم و فنون مسلمانوں کے توسط سے یورپ میں پہنچے۔ جہاں یونانیوں نے قیاس کو اپنی فکر میں جگہ دی تھی، وہاں مسلمانوں نے تجربات کو علم کی بنیاد بنایا۔ اس سلسلے میں اقبال اس خیال کے دعوے دار تھے کہ منطق مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ وہ وجدانیت اور الہام کو بھی ایک مستند ذریعہ علم تصور کرتے تھے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عشق کو عقل کے ساتھ اور عقل کو عشق کے ساتھ شریک عمل بنائے رکھتے ہیں، اور ان کی تنقید مغرب کی تہذیب سے متعلق صرف اتنی ہے کہ مغرب کی تہذیب جذبے کی سیرابی سے محروم ہے، ورنہ وہ مغرب کی تہذیب کو اسلامی تہذیب کا تسلسل بتاتے ہیں اور مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ زندگی کا مقصد پہم کچھ سے کچھ بنتے رہنا، اپنے کو بلندتر کرتے رہنا۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مسیحائی صرف مشرق کے مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہ پورے مشرق ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اقبال نے اسلام کو ایک عالمی آئیڈیالوجی کی حیثیت سے بھی پیش کیا ہے اور زندگی کے 3 بنیادی اقدار یعنی اخوت، مساوات اور حریت پہ سارے دنیا کے لوگوں کو متحد کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہرچند کہ اقبال مشرق کے سرچشمہ فکر سے پوری طرح سیراب تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو چھپایا نہیں کہ ان کی فکر پر مغرب کی فکر کا بھی گہرا اثر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مغرب کے جن 2-3 مفکرین کی فکر کا گہرا اثر ان کے خیالات پر محسوس کیا جاتا ہے، وہ فشتے، نیچے اور برگساں ہیں۔ اقبال برگساں کے اس خیالات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی کے عملی ارتقاء میں کوئی تکرار، کوئی رجعت نہیں ہے، ہر شے یگانہ و یکتا ہے، نو بنو ہے، مائل با سفر، مستقبل اندیش اور امید افزا ہے۔ اور برگساں کے اس خیال کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بدن روح کا عرض ہے، اس کا اعلی کار ہے اور روح کا تصور بغیر بدن کے نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال کا یہ فلسفہ ارتقاء ہر قسم کی مقدر پرستی کی کاٹ کرتا ہے اور انسان کا ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ جو روز بروز اس حد تک اضافہ کرتا جائے گا کہ وہ اپنی تقدیر کا خود خالق ہوگا۔ یہاں ان کا مرد فرد نیچے کے سپرمین کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اقبال کو اسی لیے ایک ایسے مفکر تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کا فلسفہ دیا ہے اور جس نے زندگی کو ایک میدان عمل تصور کیا ہے، اور میدان عمل میں وہ ہر قسم کے جنگ و جدال اور کشمکش کی حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ اقبال رومی کے اس خیال کے ہمنوا ہیں کہ جب تک بنائے کہنا کو مٹایا نہ جائے، اس پر کوئی نئی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ وہ نقش کہن کے مٹانے کو حیات نو کا ایک لازمی ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ ان کی یہ فکر نفی کی قوت کی حامل ہے کہ کچھ بننے کا عمل کچھ مٹنے کے عمل کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اقبال کی اس فکر میں مرکزی کردار فرد کو حاصل ہے۔ وہ افراد کی تربیت کو معاشرے کی ذمہ داری تصور کرتے ہیں اور معاشرے کو تربیت یافتہ افراد کی نسبت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بتانا غیر ضروری نہ ہوگا کہ لائق افراد کی تربیت کا تصور انہوں نے نیچے سے اخذ کیا۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، زمانہ سب کو پرکھتا ہے، آدمی کو بھی اور اس کی فکر کو بھی۔ اقبال کی تخلیقات اس حقیقت کی آئینہ دار ہیں کہ اسے مشرق و مغرب کے علوم، فلسفے اور تاریخ پر حیران کن دسترس حاصل تھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے اپنے مقالے میں لکھا
اقبال مشرق و مغرب کی 3000 سالہ ذہنی ارتقاء کا وارث تھا۔ اقبال کے عہد کے 3 نمایاں پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ اس کا عہد انسانی تاریخ کا ایک زرعی زمانہ تھا، جس میں کئی اہم طبعی اور معاشرتی علوم نئے طور سے آ گئے تھے، اور کئی عہد آفرین سائنسی انکشافات زندگی پر اثر انداز ہو رہے تھے، جن میں نظریہ ارتقاء، نظریہ خلیہ، مادہ اور توانائی، کوانٹم نظریہ، نظریہ اضافت، ایٹمی توانائی کا انکشاف، سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی۔ اقبال نے اپنے غیر معمولی ذہن کے ذریعے مشرقی علوم کے حصول کے ساتھ مغرب کے سارے علمی ورثے سے استفادہ کیا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اقبال کے زمانے میں ایک طرف ایشیا پہ مغربی سامراج کے تسلط اور تشدد کا دورہ تھا، اور دوسری طرف مغربی تہذیب کی یلغار ایشیا کے تمدن کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں سوویت اشتراکی انقلاب ایک نئے سماجی تجربے کی حیثیت سے سامنے آیا، جس کے زیر اثر محکوم قوموں کے ذہنوں میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور جدوجہد آزادی کا آغاز ہوا۔ اس طرح مغربی سامراج پر ایک کاری ضرب لگی۔ کوئی اور شعرا مزدور کو اس انداز میں مخاطب نہ کر سکا جس انداز میں اقبال نے مخاطب کیا تھا۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اقبال 2 ادبی دھاروں کا سنگم تھا۔ ایک ادبی دھارا رومانیت کا تھا، جو صنعتی انقلاب، انقلاب فرانس اور سرمایہ داری نظام کے دور عروج کے بطن سے پھوٹا۔ رومانیت کے زیر اثر اقبال کی شاعری میں انقلابی روح، انسان دوستی، حوصلہ تعمیر، حسن، تنقید حیات جیسی خصوصیات پیدا ہوئیں، اور اقبال نے ہمالا، ابر کوثر، ایک آرزو، جگنو، موج دریا، نیا شوالا، حقیقت حسن، چاند اور ستارے، کوشش ناتمام، ایک شام اور ستارے جیسی رومانی نظمیں لکھیں۔ دوسرا ادبی دھارا عالمی ترقی پسند ادبی تحریک کا تھا، جو سوویت اشتراکی انقلاب کے بطن سے پھوٹا۔ تو اقبال نے سلطنت، سرمایہ و محنت، اشتراکیت، کارل مارکس کی آواز، خواجگی، مسولینی، لینن، فرمان خدا، باغی مرید، یہ ساری نظمیں لکھی۔ قیام یورپ کے دوران اقبال نے کارل مارکس کے فلسفے سے واقفیت حاصل کی اور مشرق و مغرب کے علوم پڑھے۔ یورپ کے فلسفیوں کے افکار نے میری عقل کو افزوں کیا، اور اہل نظر کی صحبت نے میرے سینے کو روشن کیا۔